اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ حضور کی آل ہیں۔ یہ چاروں طرف بزرگان دین یہ جو پھیلے ہوئے ہیں یہ حضور کی آل ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت اپنے بچوں کو سینے میں ڈال دو، پھر اپنے میری آل کی محبت سینے میں ڈال دو، اور پھر قرآن کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو۔ تو آل یہ قیامت تک چلے گی۔ اگر آل کی محبت ہو گئی تو وہ کسی بزرگان دین کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، نہ کسی بزرگ کو برا بھلا کہے گا، نہ نبی کی شان میں یہ کہے گا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نبی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون، بے شک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی قبروں میں رزق پہنچاتا ہے۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے نبی زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں۔ تو جب حضور کی آل کی محبت سینے میں پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ حضور کا دشمن نہیں ہوگا، حضور کا غلام بن کر دنیا میں رہے گا، اور غلام ہی بن کر کے جو ہے دنیا سے چلا جائے گا۔ جتنے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک وہ شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا دن کے 10 بجے، 11 بجے جنگ کا اعلان ہو گیا کہ جنگ میں شرکت کرو۔ اب وہ مجاہد بن کر کے میدان جنگ میں گیا، اس نے جہاد کیا، اور پھر وہ اسی میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جتنی بلندی ستاروں کی ہے اس سے کہیں زیادہ صحابہ کی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ صحابی رسول جو دن کے 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے اس کا وصال ہو گیا، وہ میدان کربلا میں یا میدان کارزار میں شہید ہو گیا، آپ بتائیے اس نے کسی وقت کی نماز پڑھی؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اس نے نماز پڑھی؟ حج کیا، زکوٰۃ دی، اور کوئی کار خیر عمل کیا؟ لیکن اسی صحابی رسول کا مقام یہ ہے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب ہو وہ بھی اس کے نیچے ہے، وقت کا کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ بھی اس کے نیچے ہے، یہاں تک کہ اس کا مقام دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہیں ان تمام ولیوں سے بڑے اس کا مقام ہو گیا، اس شخص کا جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ تو جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کا مقام یہ ہے، اگر ہم غلام ہو کر کے حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی نام انہی کے قدم بقدم انہی کے کہیں کونے در کونے کہیں نہ کہیں لکھ دیا جائے گا، اور ہم غلامان حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہلائیں گے۔ ہمارے لیے یہی فخر کی بات ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اپنے بچوں کو بالخصوص سیرت مصطفیٰ پڑھوائیے اور اس کو سامنے سنائیے۔ اگر بچے اردو پڑھے ہوئے ہیں تو انہیں سنائیے، پڑھائیے، اور خود بھی کتاب لا کے انہیں مطالعہ کرنے کے لیے کہیے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ حضور کی سیرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ کون کون سے دن مناتے ہیں؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے دن ہیں۔ ایک تو 15 اگست لے لیجیے، 26 جنوری ہے، مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، استاذ ٹیچر ڈے ہے، جتنے نہ جانے کتنے دن لوگ مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے یہ مبارک مہینہ اور بالخصوص ربیع الاول کا مبارک مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے میں ہمیں مذہب اسلام ملا، بہترین مذہب ملا، اللہ کا پسندیدہ مذہب ملا۔ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان دینوں میں سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے، سب سے چہیتا دین مذہب اسلام ہے، سب سے پیارا دین مذہب اسلام ہے، اور یہی مذہب اسلام اسی مبارک مہینے کی عظمت اور برکت سے ہمیں نصیب ہوا ہے، حضور کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ جب ہم تمام تر دنوں کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید والے دن ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اپنے گھروں کو
سجاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہترین لذیذ کھانا بناتے ہیں، کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ آپ ذرا غور کریے کہ وہ عید کا دن ہمیں کس وجہ سے نصیب ہوا، وہ اسی حضور ہی کی نسبت سے ہمیں عید کا دن نصیب ہوا ہے۔ اور بقرہ عید کو مناتے ہیں، ہم بہترین اپنے سرمایہ کو خرچ کرتے ہیں، دمبا لاتے ہیں، کم سے کم جو ہے 20,000 25,000 اور جو ہے بڑا جانور لاتے ہیں، وہ لاکھوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کو خرید کے لاتے ہیں، کیونکہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ تمام تر دین جو ہیں وہ ملے اسی مہینے اور 12 ربیع الاول کے صدقے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ربیع النور کو بھی اس دن کو خوب خیریت سے منائیں اور خوب خوشی کا اظہار کریں، اپنے گھروں میں آج ہی سے جھنڈا لگائیں، اس لیے کہ اس جھنڈے کو نبی کی آمد پر اور نبی کی عظمت پر اور نبی کی آمد کی خوشی میں فرشتوں نے چاروں اطراف میں جھنڈے لگائے، حضور کی جو ہے ولادت کے چرچے کیے، فرشتوں نے چرچے کیے، تو ہم ہو کر کے حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمارے اوپر یہ نہیں کہ ہم بھی حضور کا جشن منائیں اور حضور کی اس مبارک مہینے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں میں میلاد پاک منائیں، حضور کی سیرت کا، حضور کے حسن اخلاق کا اور حضور کی عظمت کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب حضور کا ذکر اور یہ سب سکھائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کی ضرور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی محبت سینے میں ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نبی کی نعت کا عادی بناؤ، نبی کی عظمت کا عادی بناؤ، حضور کی نعت بچوں کو بچپن ہی میں سکھاؤ۔ جب حضور کی نعت سے بچوں کو محبت ہوگی، پیار ہوگا، سننے کے عادی ہوں گے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کارٹونز لگا دیے، گانے لگا دیے، بچے بجا رہے ہیں، اگر آپ یہ عمل کرتے دیکھیں تو فوراً روک کے انہیں نعت کا عادی بنائیں۔ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ اسی طرح سے 1000 دن تک ٹوکتے رہیں، آپ ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں، ان 8 دن اگر آپ دن بدن دن کے کسی ایک حصے میں آپ ٹوک دیں، بیٹا نہیں، نعت پاک سنو۔ نعت پاک حضور سے محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین سبب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 دن نہیں، 16 یا 1 مہینہ 2 مہینہ اسی طرح سے آپ 3-4 مہینے لگاتار کہتے رہیں گے، بیچ میں ٹوکتے رہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے جتنی محبت وہ گانوں سے کرتا تھا، جتنی محبت وہ فلموں سے کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ حضور کی محبت اس کے سینے میں بیٹھ جائے۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلے سے تیاری کرو، بہترین لباس سلواؤ، امامہ شریف باندھو، خریدو اور اپنے گھروں کو سجاؤ، چراغاں کرو۔ اور حضور کی خوشی کا دن ہے، یہ پورا مہینہ حضور کی عظمت کا ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ اور یہ مہینہ قرآن مقدسہ کے اندر ہے، قرآن پاک اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کے اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو حضرات محترم، ابھی اس نور سے مراد کیا ہے اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں کالج اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کیا اس کتاب کا ذکر ہے؟ پھر نور سے مراد کون سا نور ہے؟ تو اب ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ ہی بتائیے کہ قرآن مقدسہ کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو اس نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو ہم چلتے ہیں کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں علامہ نفسی، علامہ فخر الدین رازی، یہ تمام
تمام تر مفسرین اکرام ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کون کون مفسرین اکرام ہیں، اس کو سنیے۔ ان بزرگوں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس نور سے مراد کس کی ذات ہے، کون سا نور ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں علامہ نصفی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ قاضی عزد، علامہ عبدالحمید بغدادی، علامہ تفتح زانی، علامہ بحر العلوم، علامہ